پدی ہوئی بکری پر پڑی، مدتوں سے جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا. کہا اماں کھانے کو کچھ نہیں تو اس بڑھیا بکری کا دودھ ہی پلا دے. ہائے ہائے ہائے. اب ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، پھر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. نظریں جھکا کے کہنے لگی اس نے تو دودھ دینا کئی سال سے چھوڑ رکھا ہے. کہا اماں اگر تو اجازت دے ہم تجربہ کر کے دیکھیں. تو برتن تو لے آ. ماں کہتی ہے، معبد کہتی ہے، دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا انکار کی جرت نہیں ہو سکی. چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی. اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کون آیا ہے. اس نے کہا یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، ضد کر رہا ہے، چلو اپنی ضد دیکھ لے. اس کو کیا پتا ہے کہ آج وہ آیا ہے کہ جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہے. اس کو کیا پتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ آج اس کے دروازے پہ کون آیا. چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی. نبی نے صدیق کو دیکھا اور صدیق نے نبی کو دیکھا، مسکرائے. اس طرح معلوم ہوا جس طرح چاندنی رات میں، اندھیری رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آیا. وہ دانت کہ جب مسکراتے تو لوگوں کو آسمان پہ گونجنے والی بجلیاں یاد آ جاتی، موتی کی طرح سپید. میرے آقا تیری بات کا کیا کہنا ہے. معبد چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائی. میرے آقا نے مسکرا کے پکڑا، بکری کے نیچے بیٹھے، تھن کو ہاتھ لگایا. معلوم ہوا بکری مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی. دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امٹ کے آتے ہیں. برتن سارے بھر گئے، دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا ہے. حضور نے پیا، ابو بکر کو پلایا اور چل نکلے. معبد کہنے لگی مسافر میں تجھ کو جانتی تو نہیں ہوں، لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے ایک رات میرے گھر میں قیام کر لے. میرا شوہر گیا ہے شکار کے لیے، وہ تیری خدمت کرے گا، میں تیرے لیے ہدیہ پکاؤں گی، اپنے ہاتھ سے میرے چاند سے بیٹے میں تجھ کو کھلاؤں گی، تو نہ جا. اور میرے آقا کی زبان سے نکلا نہیں، عرش والے نے نکلوایا. ما ينطق عن الهوى. کہا اماں میں جانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں پھر پلٹ کے آنے والا ہوں. اور جب وہ چلے گئے تو بات جو بتلانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ ابو معبد آئے، گھر میں رونق دیکھی، رحمتوں کو برستا ہوا دیکھا، انوار کی برکھا دیکھی، تجلیات کا می دیکھا. کہا معبد کون آیا کون گیا؟ ابھی اس راستے کوئی گیا ہے. کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، معبد کے الفاظ نقل کیے ہیں مورخین نے. جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، معبد نے کہا ابو معبد یہ نہ پوچھو کون آیا تھا. کہا کیوں؟ کیسا تھا؟ کیا رنگ تھا؟ کیا شکل تھی؟ کیا ڈھنگ تھا؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا. مجھ کو کیا معلوم ہے کیسا تھا؟ وہ تو چاند تھا، وہ تو سورج تھا، وہ تو دمکتا ہوا ستارہ تھا، وہ تو روشن تارا تھا جو لمحے بھر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور کٹیا کو ایسا روشن کر دیا کہ اب جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے گا اس کی خوشبو سے کٹیا مہکتی رہے گی. حسن کا یہ عالم، اس نے کیا کچھ نہیں کہلوایا، اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. سمانا
گالیاں دے رہے ہو، برا بلا کہہ رہے ہو، ذرا نظروں کو اٹھاؤ تو صحیح، ذرا میرے چہرے پہ اپنی نگاہوں کو جماؤ تو صحیح، ذرا مجھ کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے کہا لم ارى وجها اقبح من وجهك على وجه البسيطة، کیا دیکھوں، روئے زمین پہ تجھ سے بدصورت چہرہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے لوگو، یہ میرا آقا تھا جس کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار تھا، اپنے گھر میں گالی سنتا ہے لیکن پیشانی پہ شکن نہیں ڈالتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، تیری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، اس بستی کو کیا دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، کہاں کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن کہنے لگے ہم تم سے کچھ نہیں مانتے، ذرا دیکھ تو لو ہم کو۔ کہا نہیں دیکھتا۔ اب آسمان گوش پر آواز، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ دیکھے آج اس تاجور کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ سمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اڑ جائے گی۔ ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکرایا، فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا، جاؤ ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمران ہے، تو نہیں دیکھتا ہم تجھے کیا کہیں۔ جاؤ اور اپنے صحابہ کو جن کی تلواریں گردن کے کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان کو کہا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کرو۔ ہائے ہائے، انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو تو دیکھوں ہے کیسا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھا، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، دڑکی لگا دی، ہائے ہائے۔ اور پھر آگے میں نہیں کہتا، سمامہ سے سنو وہ کیا کہتا ہے۔ کہا قدم آگے کی طرف بھاگ رہے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پہ بیٹھا ہوا، صحن مسجد میں ننگے فرش پر آیا۔ نبی نے نگاہ ڈالی، سامنے سمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھ کو چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب تیرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب تیرا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے تیری زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اور لوگوں تم اس نبی کے ماننے والے ہیں،
یوتھ فورس کے جوانوں، تمہارے لیے یہ ملا ملانے یہ اسوہ نہیں ہے، یہ مدینے والا اسوہ ہے۔ خدا کی قسم ہے، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔